بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور آپ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں لاہور شہر میں جسم فروشی کا کام کرنے والی وہ بد نصیب لڑکی ہوں جو آج سے قریباً 5 سال پہلے اس شہر میں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ ہماری فیملی میں لڑکیوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے گریجویشن کرنے کے لیے لاہور بھیج دیا۔ یہاں آ کر میں نے یونیورسٹی کے پاس ایک گرلز ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کیا اور معمول تعلیم جاری ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد میری ملاقات یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے ہوئی۔ شوخ طبیعت، خوش شکل اور شائستہ گفتگو کرنے والا نوجوان۔ وہ ملتان شہر سے لاہور پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جلد ہی اس نے میری طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں اس کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی کہ ہم دونوں نے بنا اپنے گھر والوں کو بتائے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم دونوں لاہور ہی میں ایک فلیٹ کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ اس بات کو 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 6 ماہ بعد میں نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کا بتایا۔ میرے والد نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہمارے لیے آج سے مر گئی۔ دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کو یہ لگنے لگا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ گھر کا خرچ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے میری لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود مجھے طلاق دے دی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد ہی مجھے مالک مکان کی طرف سے فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس دے دیا گیا اور میں اپنی ایک سہیلی کے پاس واپس ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر وقت کا رونا اور تڑپنا میرا مقدر بن گیا تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کئی دن بھوکے رہنا معمول بن چکا تھا۔ بہت سی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن نوکری نہیں ملی۔ ایک دن ہاسٹل میں پریشان بیٹھی دیکھ کر میری دوست نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں اور گھر والوں کی ناراضگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا تھا، بس اتنا اندازہ تھا کہ وہ جب بھی باہر جاتی ہے بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت سارے پیسوں کے ساتھ واپس آتی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اس کے پاس میرے لیے ایک جاب ہے اور مجھے رات کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس رات وہ مجھے لے کر ایک شخص کے پاس گئی جو مختلف امیر لوگوں کو روز لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کافی دنوں کی بھوک کا اثر تھا یا اپنی پریشانیوں کا خوف کہ میں تھوڑے سے انکار کی بحث کے بعد جسم فروشی پر آمادہ ہو گئی اور آج بھی جسم فروشی کا کام کر رہی ہوں۔ ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی سزا کے طور پر شاید مجھے ساری زندگی جسم فروشی کے عذاب کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ نصیحت نہیں کرنا چاہتی، بس اپنے جیسی لڑکیوں کو یہ کہنا ہے کہ میری کہانی کو کہانی نہ سمجھیں اور اپنے دل کی تھوڑی سی وقتی خوشی کے لیے اپنی ساری زندگی کو اذیت نہ بنا لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔